آج ہم مسلمان جو ہیں وہ ہر جگہ پر جہاں پہ بھی جس ملک میں بھی دیکھا جائے تو ہم مسلمان ہی مظلوم ہیں۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں دہشت گردی نہیں سکھاتا۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ پرامن رہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر آپ کسی ایک مسلمان کو قتل کرتے ہیں تو وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف کہا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک پرامن مذہب کو ماننے والے وہ لوگ آج پوری دنیا کے اندر دہشت گردوں کے نام سے مشہور ہیں، اور ایسے لوگ جن کے ہاں جو اپنے مقاصد کے لیے قتل کو کوئی چیز نہیں سمجھتے، جن کے ہاں مسلمان شاید ان سے زیادہ پیڑ بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جانور بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں اس ملک کے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ پرامن قومیں تسلیم کی جاتی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ شاید مجھے جو ایک وجہ محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہم نے اسلام کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کر سکے، یا پھر یہ ہے کہ شاید ہم اپنے اندر ہی متحد نہیں ہیں، ہمیں ہی اپنی ساخت کا نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں۔ ہمارے اوپر اگر کسی نے کوئی لیبل لگایا تو ہم ساری زندگی اسی کو دھونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیسے یہ چیزیں چینج ہوں گی اور کیسے مسلمان اس زوال سے نکلیں گے؟ دیکھیں، اس میں اس طرح ہے نا، آپ نے 3-4 پوائنٹ ایک ساتھ ریز کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ آپ نے یہ اٹھایا ہے کہ لوگ ہمیں ٹیررسٹ کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں، حالانکہ اسلام دا پیس پرامن مذہب ہے، اور قرآن کریم کے اندر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک کو انسان کو ناحق قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے کانما قتل الناس جمیعا، جی، کانما قتل الناس جمیعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ کیسا قتل؟ ناحق قتل۔ ناحق قتل حق ہو تو کرنا کر جائز ہے، سکتے ہوں، باقاعدہ اسلام اس کے کے لیے اندر پھر چیزیں الگ ہے، موجود ہیں۔ پوری فقہ ہے، کہاں پہ حق ہے کہاں پہ حق نہیں، نہیں ہے۔ ناحق کسی کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹیررزم کا کیا مطلب ہے؟ اپنے حق کے لیے لڑنا ٹیررزم نہیں ہے۔ نہیں، اپنی زمین کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی عزت و آبرو کے لیے لڑنا، جان دینا شہادت ہے۔ بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علیہ وسلم۔ کہ مال کے پیچھے اگر کوئی بندہ اپنے مال کے پیچھے اگر جان دیتا ہے، کوئی بندہ بھی آتا ہے آپ کو ڈراتا ہے دھمکاتا ہے، گن پوائنٹ پہ آپ سے کوئی چیز چھینتا ہے، آپ مزاحمت کریں، اپنے آپ کا دفاع کریں، دفاع ہے، اپنی چیزوں کا دفاع کریں، اگر آپ مر گئے آپ شہید ہوں گے، شہید ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بالکل ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کریں گے، قرآن اینڈ سنہ۔ بالکل قرآن کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ اب جو بات آتی ہے کہ لوگ ہمیں ٹیررسٹ کیوں کہتے ہیں، دیکھیں یہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے، ایجنڈا ہے، انہوں نے یہ ایجنڈا بنایا ہوا ہے، ٹرمز رکھی ہوئی ہیں، یہی ٹرمز ان کے جو مین سٹریم میڈیا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی وہ ورڈنگ کرتے ہیں، یہ ٹرمز بار بار یوز کرتے ہیں، یہ ان کے ویل سٹرکچرڈ سینٹنسز بنائے ہوئے انہوں نے، ویل سٹرکچرڈ، یہ سینٹنسز بار بار وہ یوز کرتے ہیں۔ ایک طرف اگر حماس کا اٹیک ہے، حملہ ہے آرمی کے اوپر، اس کو وہ اٹیک کہتے ہیں اور ساتھ میں ٹیررسٹ اٹیک کہتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل فاسفورس بموں کا استعمال کرتا ہے جو کہ ممنوع ہے، ممنوع ہے، لیکن ممنوع کس نے کیا؟ عالمی قوانین کے، عالمی انٹرنیشنل لا، بٹ دے آر ناٹ فالوئنگ دا انٹرنیشنل لاز۔ تو اس وجہ سے اب ہمیں جو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے یہ بالکل بھی ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ مغرب کا ایجنڈا ہے، ایجنڈا۔ دیکھیں اور ان مغرب، لوگوں نے اپنی ان کی جو عوام ہے ان کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی ہوئی ہے، لیکن یہ آج تک تھا، اب لوگ خود دیکھ رہے ہیں، انالائز کر رہے ہیں، دا ورلڈ از چینجنگ، دنیا چینج ہو رہی ہے، اور یہاں دا پہ سورس دیکھیں، آف پاور از آلسو چینجنگ۔ پہلے جو یہاں پاور کا دیکھیں، پہلے جو پاور کا سورس تھا امریکہ تھا، ابھی بھی ہے، سپر پاور وہی ہے، بٹ سون تھنگز ول چینج۔ بالکل یہاں پہ ہماری بھی کمزوری ہے نا، دیکھیں کہ میڈیا کی پاور ہمیں بھی سمجھنی چاہیے تھی۔ ہم مسلمانوں کے پاس اتنے ممالک ہیں، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، ہم میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے پاس اپنی چیزیں کیوں نہیں پہنچا پائے؟ دیکھیں یہ بھی اس تو کی وجہ جو ہے ہماری نا، کمزوری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمان کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں ایکچولی وہ لوگ پپٹ ہیں، بالکل وہ غلام ہیں، وہ دوسروں کی نوکری کرتے ہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے، وہ اسلام کو غلط ریپریزنٹ کرتے ہیں، اسلام کو غلط ریپریزنٹ کرتے ہیں، اسلامی جتنے بھی مضامین ہیں ان کے غلط تشریحات کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور اسپیسیفکلی وہ لوگ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو لوگ محافظ دین ہیں، علماء کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مدارس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ خامیاں تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں، فرشتہ تو کوئی نہیں ہے، کوئی عالم ہے تو وہ بھی فرشتہ نہیں، آپ فرشتے ہیں، آپ فرشتہ نہیں ہیں، میں فرشتہ ہوں نہیں ہوں، جس طرح میں انسان اس طرح آپ بھی انسان ہیں، آپ کے پاس بھی نفس ہے، میرا پاس بھی ہے، ہر شخص خطاؤں کا پتلا ہے۔ وہ الگ بات ہوتی ہے۔ اللہ آپ تعالیٰ اسٹرکچر کو دیکھیں کہ اسٹرکچر کون بندہ کیا کام کر رہا ہے اور آپ خود کیا کر رہے ہیں۔ مین چیز یہ ہوتی ہے، ہمارے جو لوگ ہیں یہ ویسٹ کے لیے کام کرتے ہیں، ہاں، ان کا ایجنڈا ہے، ویسٹ کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے جو نیوز چینل ہیں آدھے سے زیادہ، جتنے بھی مین اسٹریم میڈیا ہے، آدھے سے زیادہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا مس انفارمیشن ہوتی ہے، یہ پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں آدھے سے زیادہ۔ اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں نا۔ دیکھیں، ہم اپنے ایک بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں کہ جائے گا یہ اور ان چیزوں کو سیکھے گا اور ان چیزوں کا مقابلہ کرے گا، اسلام کے لیے کوئی اپنی خدمات پیش کرے گا۔ لیکن جب وہ بچہ یونیورسٹی سے ہو کے آتا ہے، اس کے ذہن کے اندر آلریڈی اتنے شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ اس کو ایک دوبارہ سے ایک ایسا ماحول دینا یا اس کے ذہن کی دوبارہ سے ذہن سازی کرنا پھر ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہمارا ایک بچہ جو اسلامی گھرانے سے ہو کے جاتا ہے، یونیورسٹیز کا چکر لگا کے جب وہ وہاں سے جاب کے لیے جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ، تو وہ اسلام کے لیے کام کرنے کے بجائے وہ ذات کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ میں اسلام بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اسلام کے لیے خدمات بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، ذاتیات آگے آ جاتی ہیں، وطن آگے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ایسی چیزیں جب آپ کسی کے اوپر اگر، جیسے آپ نے کہا کہ ویسٹرن کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن کہنے کو تو وہ لوگ مسلمان ہیں، وہ نام پہ میڈیا نام نہاد مسلمان ہیں، وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، وہیں انہوں نے پرورش پائی، سارا کچھ ہے، وہ اسلام کو پیچھے کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ برین واشنگ ہو جاتی ہے، یا تو ٹھیک لوگوں کا انٹرسٹ چینج ہو جاتے ہیں یا ان کا برین واش ہو جاتا ہے۔ ہو برین واش کیسے سکتا ہوتا ہے ہے؟ کہ ہمارا اس میں ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ بھی انہی کا کاشت کردہ ہے۔ حقیقت یہ ہے نا، یہ تو وہ پھر حقیقت جب ہے کہ اب اس جو لائن سے جو آپ گزر کا کے جاتا نصاب ہے، ہے، ہاں، ٹھیک ہے، ابھی اس میں تھوڑی بہت چینجنگ ہو رہی ہے۔ جو آپ کا نصاب ہے یا جو آپ کا تعلیمی اسٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، کس نے بنایا؟ انہوں نے بنایا لارڈ ہے، میکالے نے بنایا، بالکل آج تک اسی کا چل رہا ہے، اسی کا چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ جو آپ کا ایجوکیشن کا اسٹرکچر ہے، یہ ایک ایسے بندے کا بنا ہوا جو آپ کا دشمن تھا، جو ایک اکوپائر تھا، آپ اسی کو لے کے بھی چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے کا جو نظام تعلیم تھا مسلمانوں کا وہ اور تھا، آج اور ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں کہ فار ایگزامپل جیسے آپ نے بولا کہ ہم میڈیا وار کیوں نہیں جیت رہے، میڈیا وار آپ اس لیے نہیں جیت رہے، مسلمان اس لیے میڈیا وار نہیں جیت رہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے اب جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، مین پلیٹ فارمز ہیں، وہ ہم ان لوگوں کا یوز کر رہے ہیں۔ اب گوگل ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، ٹویٹر ہے، جتنے بھی نیوز چینلز ہیں، مین اسٹریم میڈیا ہے، مطلب سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ہم ان کا یوز کر رہے ہیں۔ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے یہ کنٹرولڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اب دیکھیں، آپ ایسی کوئی بھی چیز لگائیں، ایسی کوئی بھی آپ بات کریں تو فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب پہ ویڈیو لگائیں، آپ ریسٹرکشن آ جائے گی، بالکل فیس بک پہ لگائیں ریسٹرکشن آ جائے گی، آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ لوگوں کی آپ کا چھڑا چینل دیے بین کر جاتے دیا ہیں، جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں، یوسف باسم ایک امریکن ہے، وہ جرنلسٹ ہے، ٹویٹر نے، حالانکہ ٹویٹر کو ایز کمپیئر ٹو ادر پلیٹ فارمز وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ فریڈم آف اسپیچ دیتا ہے، اس نے ان کا چینل بین کیا کیونکہ وہ غزہ کے حق میں، فلسطین کے حق میں بولتا تھا۔ اس طرح جیکسن ہنکل، وہ بھی امریکہ کا ہے، ایک صحافی ہے، جرنلسٹ ہے، تو اس کو یوٹیوب نے پرماننٹلی بین کیا، پرماننٹلی۔ بھائی آپ چینل نہیں بنا سکتے، کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، مطلب آپ حقیقت بتا رہے ہیں لوگوں کو، آپ وہ بتا رہے ہیں جو ہم نے جو ہو رہا چھپایا ہے، ہوا ہے، جو ہم نے چھپایا ہوا ہے، بالکل حقیقت ہے۔ تو تو مین اسٹریم میڈیا میں یہ چیز ہے نا کہ اس وجہ سے ہم میڈیا وار نہیں جیت رہے۔ جو دوسری بات میں جس پوائنٹ کی طرف آ رہا تھا، ایجوکیشن، آپ کا جو بچہ ہے وہ آپ کے اس نظام تعلیم میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، گرو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سٹرکچر سے پھر وہاں پہ جو لوگ رکھے ہوئے ہیں، جو آپ کے لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں، ان کے اپنے بہت سارے شکوک و شبہات کلیئر نہیں ہوتے، پوائنٹس کلیئر نہیں ہوتے، اور وہ مین جو چیز میں آپ کو بتاؤں نا، وہ ہے مرعوب ہیں وہ اثر لیے ہوئے ہیں ان سے، ویسٹ سے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے ان کو۔ اب ان سے مرعوب ہو کہ وہ جو بات کرتے ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کیا ہے، مسلمانوں کے پاس کیا ہے، مسلمانوں نے ایسا کیوں کیا، کیوں نہیں کیا۔ یہاں پہ آپ کو میں ایک ریئلٹی بتاؤں، میرے پاس کچھ ٹائم پہلے ایک ٹیچر آئے تھے ہمارے یہاں قریب کے،
یونیورسٹی سے بھی ریسنٹلی حال ہی میں وہ گریجویٹ ہوئے، تو بڑی نامور یونیورسٹی ہے. اس کے بعد وہ آج ایک اسکول کے اندر دونوں ٹیچنگ کر رہے ہیں. وہ جب میرے پاس آئے تو باتیں چلنا شروع ہوئی، ایسے ڈسکشن ہماری ہوئی. تو اس ڈسکشن میں ان میں سے ایک ٹیچر نے کہا کہ بھائی 2024 میں اسلام کے پاس نہ تو کوئی ایسا معاشی نظام ہے اور نہ ہی سیاسی نظام ہے جسے امپلیمنٹ کیا جا سکے. اب دیکھیں یہ ایک ٹیچر کی سوچ ہے. یہ آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے، اور یہ بہت لمبی بیسس پہ ہو سکتی ہے، اس کی طرف آتے ہیں. اور یہ ٹیچر جو ہے آپ بچوں کی کاؤنسلنگ کرے گا تو میں پھر یہی ایک بچے پوائنٹ کلیئر کر دیتا ہوں جو بیچ میں رہ گیا تھا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں ایک بچہ جاتا ہے، پرورش پاتا ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ جو لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں، جیسے آپ نے ابھی ایگزامپل بھی دی، اس طرح کے ذہن رکھنے والے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کی تاریخ، اپنے اسلامی تاریخ دیکھو، پوچھو ان سے نا. کچھ عرصہ پہلے سپر پاور کون تھا بالکل. اور وہ کیوں تھا؟ یہ کوشچن مین یہ ہے، کون تھا یہ میٹر نہیں کرتا، وہ کیوں تھا یہ میٹر کرتا ہے. پھر آپ دیکھو ان کو نظام تعلیم کیا تھا، وہ ویسٹ سے پڑھ کے آتے تھے اور آپ کے آ کے آپ کے خلیفہ یا حکمران بن جاتے تھے؟ ایسا نہیں تھا. اسلام کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا. بالکل. ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی سلطنتیں گزری ہیں. اب خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ ایک مثال لے لو. اس سے پہلے خلافت عباسیہ، ان کا روب و دبدبہ، خلافت بنی امیہ، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور. اس وقت کم تھے، جی. تعداد میں کم تھے، روب و دبدبہ پوری دنیا پہ تھا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا. جو مین چیز ہے وہ پاور ہے. پاور. ابھی دیکھیں لوگ آپ کو ڈراتے ہیں پاور سے. آپ کسی کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس پاور ہے. پاور پیسے کی بھی ہے، پاور فوج کی بھی ہے، دونوں صورتوں کی ہے. وہ اپنے پاس فوج بھی رکھتے ہیں، پاور بھی رکھتے ہیں، ویپنز بھی رکھتے ہیں، ان کو یوز بھی کرتے ہیں. ایٹم بم کس نے یوز کیا؟ امریکہ نے. ہم نے تو نہیں یوز کیا نا ابھی تک. ہم نے تو صرف رکھا ہوا اپنے ڈیفنس کے لیے یوز کیا. اور اس کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیررسٹ ہیں، آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں. وہ آپ کو ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں، ان کے پاس پاور ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو یہ پاور ہم لوگوں نے دی ہوئی ہے کیونکہ ہم آپس میں متحد نہیں ہیں. ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ہم ذاتیات پہ آ گئے ہیں. کوئی کہتا ہے میں پاکستانی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بنگلہ دیشی ہوں. پاکستان کے اندر بھی کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں، کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں، کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں. بلوچوں کے اندر بھی کوئی کہتا ہے میں یہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں. ہزاروں قسم کے ان کے اپنے مسائل ہیں. جب کہ اگر دیکھیں متحد ہوں تو مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے. ہماری دیکھیں کتاب میں ایک، آپ کو ہمارا یہ کہتا اللہ ہوں، ایک، رسول ایک، ہماری نماز ایک، سب کچھ ایک ہونے کے باوجود اتفاق اتحاد نہیں ہے تو وہ بس ہم میں ہی نہیں ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے یار، افسوس، صد افسوس. جب یحییٰ سنوار رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، مرد مجاہد، شہید ملت، یحییٰ سنوار شہید ہوا، عرب میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے خوشی منائی. اسپیسیفکلی سعودی عربیہ کے اندر تھے. اس کے بعد حسن نصر اللہ، حزب اللہ کا جو لیڈر ہے، جب وہ شہید ہوا پھر بھی ان لوگوں نے خوشی منائی. جبکہ وہ کیوں؟ ہمارا مرکز ہے. کیوں؟ ہمارا مرکز دیکھیں، ہمارا مرکز صرف اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ بیت اللہ ہے اور وہاں پہ مسجد نبوی ہے اور اس پہ پورے مسلمانوں کا حق ہے، صرف سعودیوں کا حق نہیں ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ ان کی میراث نہیں ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے. ابھی وہ کنٹرول کر رہے ہیں اس کو، کیونکہ ہماری ساری مسلم دنیا جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس کا اختیار ابھی لے سکے ان سے. اگر کوئی لے تو لے سکتا ہے، حق ہے سب کا، سب کو حق ملنا چاہیے اس کا. باقی یہ ہے کہ صرف یہ نسبت ہے. باقی یہ تو انہوں نے اس وقت بھی غداری کی تھی. غداری کی بنیاد میں، نتیجے میں یہ سلطنت وجود میں آئی، بالکل اپنے اپنے مفاد کے لیے. جی ایسا ہی. ابھی جیسے سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے جارڈن کا جو بادشاہ ہے اس کے لیے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کیا تھا، غدار ابن غدار ابن غدار، باپ بھی غدار، بیٹا بھی غدار. یہ غدار ہیں، یہ دین کے غدار ہیں، ملت کے غدار ہیں. ایسا ہی ہے. مین وجہ یہ ہے غداری نہ ہو. ٹھیک ہے. تو مسلمان متحد آج بھی ہو جائیں، آج بھی، تو سپر پاور ہونا کوئی مشکل نہیں ہے سپر مسلمانوں کے پاور لیے. تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت تو ان کی آلریڈی ہو جائے گی. اور جو باقی جو دنیا بچی ہوئی ہے ان کے پاس ایسا ہے کیا کہ وہ ہمارے مجبور نہ ہوں؟ ہر ضرور چیز ہوں گے، میں وہ ہر ہمارے چیز میں، مجبور ہوں گے. ہر چیز میں ہوں گے. مثال یہ کہ اگر ہم کسی ایک بندے پہ متفق ہو جائیں اور ہم آپس میں اتحاد کر لیں تو ساری دنیا پہ اس وقت مسلمان دیکھیں چلیں حکومت کچھ نہیں ایزی ہو نہیں کر سکتا، سکتے. اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جیسے او آئی سی بنائی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے، اس کو ایکٹیو کریں نا، ایکٹیو ایکٹیو کریں آپ اپنی افواج بھی، جس طرح نیٹو نے کیا ہوا ہے. ہوں. اب دیکھیں نیٹو ایکٹیو ہے، کبھی یوکرین میں پہنچ ہوتا ہے، کبھی افغانستان میں پہنچ ہوتا ہے، کبھی کدھر پہنچ ہوتا ہے، کبھی کدھر پہنچ ہوتا ہے. آپ کی افواج کیوں ایکٹیو نہیں ہے؟ آپ نے جو او آئی سی بنائی ہوئی ہے وہاں پہ صرف جاتے ہیں چائے وائے پی، چائے پی وائے پی باہر جا کے ہم مذمت کرتے ہیں. آخر میں وہی مذمت کافی نہیں ہے، مذمت کرتے ہیں. مذمت میں کرتا ہوں بھائی، میرے پاس اختیار نہیں ہے، میرے پاس بندوق نہیں ہے، فوج نہیں ہے، میں مذمت کرتا ہوں. میں اور آپ یا بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے، بتانے کے لیے کہ چلیں بھائی ہم بات کر رہے ہیں، بات. اس طرح ہے، یہ چیزیں ہیں، فیکٹس یہ ہیں. بھائی جس بندے کے پاس طاقت ہے تو وہ مذمت کیوں کرتا ہے؟ وہ مذمت کرنی. وہ اپنے طاقت استعمال اگر کیوں وہ نہیں صرف کرتا؟ مذمت کرتا ہے تو یقیناً وہ بھی جرم کے اندر برابر کے شریک. برابر کے شریک ہیں. دیکھیں خاموش رہنا بھی ظلم کو سپورٹ کرنا ہے، ظلم کی تائید کرنا ہے. 25 کروڑ مسلمانوں کی پاکستان میں اگر کوئی نمائندہ ہے تو وہ حکومت ہے. حکومت ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں. مذمت کرتے ہیں. بھائی آپ کس چیز کی مذمت کرتے ہیں؟ آپ کو مذمت کرنے کے لیے سیٹ پہ بٹھایا گیا تھا. یا آپ آ کے ہمیں یہ بتائیں کہ ہاں ملک میں مہنگائی ہے. بھائی ہمیں پتہ ہے ہمارے یہاں کیا ایشو ہے، آپ کو بٹھایا ان کو سولو کرنے کے لیے. ایسا ہی ہے بالکل. آپ جائیں، ہمارے 25 کروڑ بندہ اس دنیا کے اندر، وہ بھائی اس چیز کے خلاف ہے جو آپ کر رہے ہو. ایسا ہی ہے بالکل. دیکھیں جتنے بھی ابھی مسلمان، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان کی جو عوام ہے اور حکومت ہے، حکومت عوام کی نمائندگی نہیں کرتی. بالکل صحیح ہے. حکومت عوام کی نمائندگی. نمائندہ نہیں. پاکستان میں کتنے لوگ ہیں آج؟ اگر آپ بارڈر کھولو وہ جائیں گے، اچھا تیار ہیں. لوگ تیار ہیں. جارڈن کے اندر دیکھو، حالانکہ ان کا جو حکمران ہے، سربراہ، وہ غدار ہے، اسرائیل کے سپورٹر ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کی عوام غدار نہیں ہے. تو جو حکومتیں بنائی ہوئی ہیں یہ کس نے بنائی ہیں؟ ویسٹ نے ان کو بنا کے دی ہوئی ہیں. کوئی بھی حکومت ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتی، رجیم چینج آپریشن کرتے ہیں اور لازمی کرتے ہیں. ابھی جو ان کی بات چل رہی ہے، جو یہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کی بات چل رہی ہے، وہ بندہ جو ایران میں پیدا بھی نہیں ہوا، یہاں پہ پلا بڑا بھی نہیں، شہنشاہ کا بیٹا ہے، جو پرانا ایران کا شہنشاہ تھا اس کا بیٹا ہے، پوتا ہے، اس کو وہ بٹھانا چاہ رہے ہیں ایران کے تخت پہ. ایران کی رجیم چینج کرنا کیوں؟ یہ رجیم ان کے حق میں نہیں ہے. رجیم چینج ہو گئی، نیچے والے سارے بس انڈر کنٹرولڈ. اب فار ایگزامپل اب میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو آپ آزاد ہو؟ نہیں. کنٹرولڈ، وی آر کنٹرولڈ. آپ کبھی بھی نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، وہ ایک اشارہ بھی کریں تو آپ گئے. بالکل. اس لیے بس ہم یہ ہے کہ ہم جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی رجیمز بنی ہوئی ہیں فوکس کس پہ ہونا چاہیے. تو مسائل ہو گئے نا کہ سلوشن کیا ہے. سلوشن سب سے پہلے آپ کی رجیمز ہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ کس کو حکمران اپنا بناتے ہیں اور کیوں بناتے ہیں. اچھا یہاں پہ بھی یہ چیز بھی ہے نا، لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے. ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ صرف اگر انٹرنیشنل بات نہ کریں، نیشنل طور پہ آئیں تو ہمارے ملک کے اندر بھی جو چیزیں ہیں وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہیں. لوگ اسلام کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں، بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں. ابھی تو لوگ پاکستان کو بھی ایسا ایسا پیچھے چھوڑ رہے ہیں. صرف ذات، میری ذات. اور اس کے لیے لوگ یہ جو حکومتیں بھی آتی ہیں وہ دیکھ لیں کہ کیا کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ. لوگوں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے صرف خود کو پاور میں رکھنے کے لیے، صرف خود کو پاور میں رکھنے کے لیے. اور وہ پاور میں آ جانے کے بعد بھی لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرنا. وہ خود کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے قانون بناتے بھی ہیں، قانون توڑتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ان ہیں. کی اپنی ان کا مرضی ہے. خود کو اس فیسیلیٹیٹ میں تو کرنا ہے. عوام کو جو ہے دیکھیں ابھی اس میں ہم اس کے ان کی طرف آتے ہیں کہ اس میں مین چیز یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے اور اس بارے میں سوچنا ہے. اور مین چیز یہ ہے نالج گین کرنا. اپنی ہسٹری بھی آپ پڑھیں، ہسٹری کے اوپر فوکس کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ ہمارے ذہنوں سے ہماری تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں جو لوگوں نے ہمارے ذہن کے اندر پٹ کی ہوئی ہیں. مسلمانوں کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، مسلمان کچھ کر نہیں سکتے، سب کچھ کر سکتے ہیں. صرف یہ جو پپٹس بیٹھے ہوئے نا اوپر، ٹھیک ہے، یہ جو پپٹس ہیں تو ان سے نجات اگر ایک مرتبہ ہم پا لیں تو پھر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ میں صرف پاکستان کے پوری اسلامی دنیا کے اندر ایک بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ اور ان کا بٹھایا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، ان کا بٹھایا ہوا ہے. وہ اس کو دھمکی دیتے ہیں آپ ایسا نہیں کرو گے آپ کو ہٹائیں گے، دوسرے کو لائیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو بہت ہے نا، بکاؤ مال بہت ہے، بکاؤ مال بہت ہیں. کوئی بھی بک جائے گا، کوئی بھی ہمارے اشاروں پہ ناچے گا. ٹھیک ہے، ادھر سے آپ ختم ہو گئے، آپ کی حکومت ختم ہو گئی. آپ اگر جج لگے ہوئے ہیں آپ کی نوکری ختم ہو گئی، آپ جرنیل لگے ہوئے نوکری ختم ہو گئی. موسٹ آف گئی جی. کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، ان کے پاس جا رہے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے 50-60 گاڑیاں آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے، وہاں سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. سڑکوں پہ گھوم رہے، وہاں یہی ان کی ضرورت ہے. بس ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ
اس دنیا کو بنانے والا خالق جو اس دنیا کا ہے خالق وہ اللہ حقیقی ہے، اللہ ہے. وہ اللہ ہے. ہم انسانوں کو بنایا اللہ نے، پھر انسانوں کو بنانے کے بعد اللہ نے ایک سسٹم بنایا اس دنیا میں رہنے کا، اس دنیا کو چلانے کا. وہ قوانین بنائے، اصول بنائے، ضابطے بنائے، اور اس امت کو جو وہ اصول اور ضابطے ملے ان کا نام اسلام ہے، دین ہے، قرآن ہے. اگر ہم نے اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی ایک ترقی یافتہ قوم بنیں، تو ہمیں اس دنیا کے وہ اصول جو اس دنیا کے خالق نے بنائے ہیں انہیں فالو کرنا ہوگا. اپنی ذاتیات سے ہٹ کے، اپنی قوم، قبیلے، زبان، نسل سے ہٹ کے ہمیں صرف اسلام کو جب ہم لیں گے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام تنگ نظر ہے. اسلام اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے لیے دین کو آج مکمل کیا اور مکمل کر کے اپنی نعمت ان کے اوپر مکمل کی. الیوم اکملت لکم الیوم دینکم، اکملت ٹھیک ہے. لکم دینکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو انسان بنایا ہے اس انسان کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری میں نے دین کے اندر رکھ دی. اور اللہ تعالیٰ دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے، مومن جو ہے، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں میں ناکام ہوں، مسلمان ہوں میں ناکام ہوں، قرآن تو جھوٹا ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر کوئی گڑبڑ ہے، میں خود کو ٹھیک کروں، میں ان اصولوں کے مطابق جاؤں جو اسلام مجھے دیتا ہے، تو پھر میں اس دنیا کا ایک کامیاب شہری بھی بن سکتا ہوں اور اس دنیا پر حکومت بھی کر سکتا ہوں. اگر میرے پاس وہ اصول اور ضابطے موجود ہیں تو وہ چاہے 2024 ہو یا وہ 3024 ہو، ہر وقت کے، ہر دور کے، ہر انسان کے لیے جو اصول اور ضابطے اسلام نے دیے ہیں وہ بالکل مکمل ہیں. مکمل ہے، بالکل، ٹھیک اس میں ہے، کوئی شک نہیں تو ہے. وہ کیونکہ یہ جو دین ہے یہ قیامت تک باقی قیامت رہنے تک والا ہے. باقی رہنے بس والا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہاں، اللہ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی عمل توفیق پیرا عطا ہونے کی فرمائے. توفیق دے اور ہمیں اپنے اسلام کو سننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے سمجھنے کی کی توفیق عطا توفیق فرمائے. عطا فرمائے. اس کی طرف آئیں ہم بھی. ہمارا مقصد بھی ڈسکشن کا یہ ہے کہ ہم یہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ ہم سے کیا کھو گیا ہے. ہم ناکام، ہمارے ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے، وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کو فالو کرنے والا ایسا ہی بندہ جو اپنی بریانی کو چھوڑ کے دوسری کی سوکھی روٹی کی طرف چھلانگیں مار رہا ہو. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. ہمارے پاس اپنی بریانی ایٹ دا اینڈ موجود ان ہے. کے پاس آنا کچھ نہیں ہے. ہاں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ایٹ دا اینڈ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. وہ دیکھیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تاریخ کو پڑھیں بھی، کہ انہوں نے لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو انہوں نے اس بندے پر کوئی رحم نہیں کیا. اگر انہیں اس کی جان چاہیے تھی انہوں نے اس کی جان لے لی. حقیقت یہ ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا دشمن بھی ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو. ٹھیک ہے. تو اسلام ایک اتنا بہترین مذہب، پیارا مذہب، دنیا کو اگر امن اور سکون کی تلاش ہے تو وہ صرف اسلام کے اندر ہے، صرف اسلام کی طرف ہے. اللہ ان تعالیٰ الدین ہمیں عند اللہ الاسلام. اللہ اسلام ہی ہے، اسلام کے باہر کچھ بھی نہیں ہے. جائیں گے تو برباد برباد ہوں گے. اور ہو چکے ہاتھ ہیں، میں کچھ بھی نہیں آئے گا. کچھ بھی نہیں آئے گا. کتنی زندگی ہے؟ 60-70 سال، اس کے بعد تو جانا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ بھی دعا فرمائیں، اسلام کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کے سیاسی نظام کو سیکھیں، اس کے معاشی نظام کو سیکھیں. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے اندر ہر چیز رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر.